یہ تنافر صوت کیا ہے؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ السلام علیکم احباب، اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے شکست ناروا کے حوالے سے 2 ویڈیوز پیش کی ہیں، اور اس سے پہلے عیسیٰ کے حوالے سے عیسیٰ کی تمام تر اقسام پر مبنی 3-4 ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ عیسیٰ جلی کیا ہوتا ہے، عیسیٰ خفی کیا ہوتا ہے۔ الغرض میں ان دنوں عیوب شعری جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک پوری سیریز جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی شعر کے اندر جتنے عیوب ہوتے ہیں ان تمام عیوب کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے جو ہے وہ پوری وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے میں ابھی تک 2 جو ہے عیب آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ایک عیسیٰ اور دوسرا شکست ناروا۔ جی ہاں، جو احباب دلچسپی رکھتے ہوں، دیکھنا چاہیں، ان دونوں سے متعلق مکمل اور مفصل ویڈیوز مثالوں کے ساتھ جو ہے یہاں اس چینل پر اس ویڈیو کے ساتھ متصل موجود ہیں۔ ڈسکرپشن سے بھی آپ اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ چینل سے بھی آپ ان کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں جس موضوع کو یعنی جس عیب کو لے کر حاضر ہو رہا ہوں وہ ہے تنافر صوت۔ جی ہاں، ویڈیو کی طرف باقاعدہ پڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہوں تو وہ براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آج سے جو ہے میں ایک نیا سلسلہ یعنی عیب کا جو عیوب شعری کا جو سلسلہ ہے اسی میں سے ایک نئے عیب کا سلسلہ جی ہاں وہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں، وہ ہے تنافر صوت۔ جی ہاں، تو تنافر صوت ایک ایسا عیب ہے جو بہت ہی اہم عیب ہے۔ جی ہاں، بلکہ سچ پوچھیں کہ جب بھی ڈسکشن کے اندر کوئی بھی تخلیق آتی ہے تو اس پر عروضی غلطی کے بعد جس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے یا جس پر جو ہے اہل علم گفتگو فرماتے ہیں وہ تنافر صوت ہی ہوتا ہے۔ لہذا اس کو جاننا اور پھر جان کر اس سے بچنے کی کوشش کرنا یہ بہت اہم ہے۔ لیکن اس کے اندر چونکہ بہت ساری اصطلاحات جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سب سے پہلے ان اصطلاحات سے متعارف کروانا چاہوں گا تاکہ جب تنافر صوت پر مفصل گفتگو ہو تو آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو۔ تو میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان اصطلاحات کو اور ان کے معانی کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو لفظ تنافر، جی ہاں اسی کو سمجھ لیں تو یہ تنافر کا لفظ نفرت سے نکلا ہے۔ جی ہاں، نفرت کا اصل کے اندر یاد رکھیے گا مطلب ہوتا ہے کسی سے بھاگنا۔ جی ہاں، یعنی انسان اس سے بھاگے، یعنی آپ کے سامنے ایک شیر پڑا گیا تو طبیعت جو ہے آپ کی اس سے بھاگ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ کی طبیعت پر وہ لفظ جو ہے وہ ناگوار گزر رہا ہے، آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ یار یہ تو میرے سامنے نہ پڑا جاتا، تو آپ کو وہ ناگوار گزرے، آپ اس سے بھاگنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، تو تنافر لفظ کس سے نکلا ہے؟ نفرت سے نکلا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ طبیعت کا کسی چیز سے نفور اختیار کرنا، اس سے گریزاں ہونا۔ اصطلاح نمبر 2، یہاں چونکہ حروف کا معاملہ ہوگا تو حروف صحیح، جی ہاں یاد رکھیے گا کہ حروف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ حروف صحیح ہوتے ہیں، کچھ حروف جو ہے وہ علت ہوتے ہیں۔ تو حروف علت کو نکال کر جو باقی حروف ہوتے ہیں وہ حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 3، حروف علت۔ تو حروف علت یاد رکھیے گا کہ 4 ہوتے ہیں، واو، الف، یہ اور حمزہ۔ جی ہاں، انہی 4 حروف کو ملا کر ہی ایک لفظ بنتا ہے وائے۔ جی ہاں، جو فارسی کے اندر ہمیشہ کسی مصیبت اور تکلیف کے موقع پر بولا جاتا ہے کہ وائے ایسا ہو گیا، اے وائے، اے، آپ نے دیکھا پڑا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے یہ لفظ وائے بنتا ہے، یعنی یہ الفاظ جو ہیں یہ علت ہیں۔ علت کا مطلب ہوتا ہے بیماری، پرابلم کریٹر۔ جی ہاں، چونکہ یہ لفظ جو ہیں عربی کے اندر جب آتے ہیں، جہاں بھی عربی کے اندر آئیں، ہماری اردو میں نہیں، عربی کے اندر یاد رکھیے گا، عربی کے اندر جب یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر افعال کے اندر، وہ بھی افعال کے درمیان میں یا ان کے اواخر میں، جی ہاں، تو اس سے جو ہے بہت سارے لسانی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 ہیں جیسے میں نے عرض کیا، واو، الف، حمزہ اور یہ۔ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں یاد رکھیے گا وہ سب کے سب حروف صحیح ہیں۔
حروف صحیح کی اسی لیے میں نے وہاں جو ہے اس طرح سے آپ کو الفاظ بتا کر تعریف نہیں کی، کیونکہ اگر میں ان کو گنوانے بیٹھ جاؤں تو 20 22 23 بنیں گے۔ تو اس لیے حروف صحیح کو جاننے یا ان کو پہچاننے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کو حروف علت کی تعداد معلوم ہو، ان کی پہچان ہو، تو ان کو نکال کر باقی جتنے بچیں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ وہ حروف صحیح ہوں گے۔ حروف علت کو نکال کر جو بچے وہ حروف صحیح۔ جی ہاں، اس کے بعد اصطلاح نمبر 4 مخرج۔ جی ہاں، یاد رکھیے گا کہ کوئی حرف بھی جہاں سے نکلتا ہے، یعنی آپ منہ کے جس حصے سے یا زبان کے جس حصے سے اس لفظ کو ادا کرتے ہیں اس کو اس کا مخرج کہتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 5 قریب المخرج۔ جی ہاں، یا قریب المخارج، دونوں الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو قریب المخرج یا قریب المخارج ان الفاظ ان حروف کو کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، کہ جن کا مخرج یعنی جن کو منہ سے نکالنے کی جگہ بہت قریب ہوتی ہے، بہت قریب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تے اور توے، جی ہاں، یہ آپس میں قریب المخرج ہیں۔ اسی طرح سے دال اور ضاد، یاد رکھیے گا، چونکہ ضاد جو ہے یہ بھی جیسے عرب ہمارے ہاں ضاد کے طور پہ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے قریب المخرج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے زال، زے اور زویں، اب دیکھا بہت قریب ہیں۔ ان کے اندر جو قراء حضرات ہیں، جو صاحب تجوید ہیں، وہ فرق کر سکتے ہیں، ورنہ آپ جب میرے جیسا ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال زال، زے اور ضا، زوئے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تینوں قریب المخرج ہیں۔ اسی طرح سے سین، صاد اور سے، وہ جو 3 نقطوں والی ہوتی ہے، جی ہاں، یہ بھی آپس میں قریب المخرج ہیں۔ اسی طرح سے عین اور الف، جی ہاں، عین اور الف یہ بھی آپس میں بالکل قریب المخرج ہیں۔ اسی طرح سے کاف کشش والا یا کش والا، اور کاف 2 نقطیہ، جی ہاں، جس کو ہم 2 نقطیہ کاف کہتے ہیں، اس پر 2 نقطے ہوتے ہیں، یہ بھی آپس کے اندر جو ہے وہ قریب المخرج ہیں۔ اسی طرح سے ہے 2 آنکھوں والی یا ایک آنکھ والی یا ہے حلوے والی، یہ تینوں قسم کی جو ہے ہوتی ہیں یہ بھی آپس میں قریب المخرج ہیں۔ جی ہاں، یعنی ان کی آوازیں بہت قریب ہیں، ایک ہی جگہ سے نکلتی ہیں بہت تھوڑے فرق کے ساتھ۔ تو یہاں آپ کی ایک اصطلاح ہو گئی قریب المخرج۔ اس کے بعد اصطلاح نمبر 6 ساکن۔ ساکن اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، کہ جس پر کوئی حرکت جو ہے وہ نہ ہو، زبر، زیر یا پیش سے جو خالی ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 7 مجزوم، جس کے اوپر جزم ڈلی ہوئی ہو، یاد رکھیے گا، اس کو مجزوم کہتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 8 متحرک، جی ہاں، جس پر کوئی بھی حرکت ہو، جی ہاں، یعنی جس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ڈلی ہوئی ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 9 مشدد۔ مشدد شد سے نکلا ہے، جس حرف کے اوپر بھی شد ڈلی ہوئی ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ اور اصطلاح نمبر 10، چونکہ یہ یہاں سے ہی ہم شروع ہوئے تھے تنافر صوت، تو ہم پھر لفظ صوت کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ تو صوت کہتے ہیں عربی کے اندر آواز کو، اگرچہ یہ کوئی الگ سے اصطلاح نہیں ہے، صوت ایک لفظ ہی ہے، لیکن چونکہ یہ ہماری جو سب سے پہلی جو بحث کا ہمارا مرکز اور محور ہے، لفظ یعنی وہ جو مرکب ہے تنافر صوت، تو اس کی وضاحت کے لیے میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور نمبر 1 اور نمبر 10 جو ہے اس کو دے دیا۔ تو صوت کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، آواز کو، ٹھیک۔ تو اس طرح سے آج کے اس لیکچر کے اندر یا آج کے سیگمنٹ کے اندر آپ کو تنافر صوت کا جو ہے وہ تعارف ہو گیا ہوگا کہ تنافر صوت کا مطلب کیا ہوا، یعنی شعر کے اندر، جی ہاں، شعر کے اندر کسی حرف کی، ٹھیک، ایسی آواز، جی ہاں، یعنی شعر کے اندر کسی بھی جگہ سے ایسی آواز آپ کے کانوں میں پڑے جو آپ کو بھلی نہ لگے، جی ہاں، یعنی ایسے حروف کا استعمال، جی ہاں، جو کانوں کو بھلا نہ لگے، کانوں پر گراں گزرے، جس سے طبیعت جو ہے تھوڑی سی متنفر ہو، جی ہاں، اور آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو شعر کا وہ مقام جو ہوتا ہے یا اس مقام پر استعمال ہونے والے جو حروف جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے تنافر صوت میں شامل ہوتے ہیں، جی ہاں، وہ عیب دار کر دیتے ہیں شعر کو۔ اور وہ عیب کیا ہوتا ہے؟ وہ عیب یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے چند حروف کو آپس میں اس طرح سے استعمال کیا کہ سننے والوں کو وہ بھلے نہیں لگ رہے، سننے والوں کی طبیعت جو ہے اس سے متنفر ہو رہی ہے، جی ہاں۔ تو آج آپ کو تنافر صوت کا جو ہے ایک ہلکا
ہلکا پھلکا سا ایک تعارف بھی جو ہے وہ آپ کو کروا دیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز اب باضابطہ طور پر اگلی ویڈیو کے اندر تنافر صوت کی تعریف، تنافر صوت کی اقسام، تنافر صوت کن کن حروف سے ہوتا ہے، کیوں کر ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، نیز یہ کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، نیز یہ کہ اس کی اقسام جو ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان تمام چیزوں پر بہت شرح و بسط کے ساتھ جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ ان لیکچر سے، ان ویڈیوز سے استفادہ کرتے ہوں گے۔ جو لوگ بھی جو ہے شعر سے منسلک ہے سب کا جو ہے اس میں فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور ایک بات اور بھی ساتھ میں یاد رکھیے گا کہ وہ احباب جو شاعر تو نہیں ہیں لیکن اہل علم ہیں، اہل علم کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، جی ہاں، اردو ادب کے ساتھ ان کا جو ہے کچھ نہ کچھ تعلق ہے، شعر و شاعری سے نہ صحیح لیکن اردو ادب کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے اپنی وابستگی جو ہے وہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تمام تر ویڈیوز جو ہیں اتنی ہی مفید ہے۔ اس لیے ایسے احباب کے ساتھ ان کو شیئر کیجئے، ان کے ساتھ جو ہے ان کو سینڈ کیجئے ان کے اکاؤنٹس کے اندر، جو لوگ بھی اہل علم ہیں، تاکہ یہ چراغ سے چراغ جلتا رہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو ہے اور ہمارے اہل خانہ کو جو ہے اپنی عافیت میں رکھے، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔